جس کی ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع مند ہو، وہ بہترین انسان۔ جس کا مجھے تجربہ ہوا 2 راتوں پہلے میں نے اپنے سونے کی جگہ تبدیل کی، وہاں مجھے رات کو مچھروں نے اتنا کاٹا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھ کے پانی پیا، اپنے ہاتھوں پہ تیل لگایا، پھر لیٹا، لیکن پھر بھی مچھروں نے کہیں سے گنجائش نکال لی۔ اب گزشتہ رات میں نے کیا کیا کہ ساتھ وہ انسیکٹ کلر، مکھی مار پنجرا، مکھی مار، بھائی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے آج، وہ مکھی مار پنجرا۔ آپ حضرات کا ہی قصور ہے کہ آپ کو اسپیکر کا ماہر لا کے دے دیں۔ اوزار ہیں ہمارے پاس، اسپیکر کا ماہر کہہ کہہ کے تھک گیا۔ ویسا بندہ ہو جو اسپیکر کا ماہر ہو۔ چیزیں ہیں، صرف وہ فن جانتا ہو، نہ پیسے چاہیے نہ چیزیں چاہیے۔ تو وہ انسیکٹ کلر لگا دیا، بس یہ ایک ہی چلتا، وہ انسیکٹ کلر لگا دیا۔ لگاتے ہی نا چھوٹی چھوٹی دیر کے بعد پٹاخہ آیا، ٹھاؤ ٹھاؤ ٹھاؤ، اور میرے اندر ایک سکون آیا، یہ مچھر مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سوچنے لگا مچھر کے مرنے میں مجھے تسکین کیوں مل رہی ہے؟ میں اس دن سے لے کر اب تک سوچ رہا ہوں اس کو، مچھر کے مرنے پہ مجھے سکون کیوں ملا؟ پھر یہ حدیث مبارکہ فوراً میرے سامنے آئی کہ اللہ نے میری اس حدیث کو میرے اوپر کھولا ہے کہ سکون اس لیے آیا کہ وہ مخلوق کے لیے نفع مند چیز نہیں تھی۔ اس کے مرنے پہ مجھے سکون ملا، تسکین ملی، مجھے راحت ملی۔ پھر مجھے واقعات آنا شروع ہو گئے یاد۔ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو وضو کی ٹوٹیوں پہ نا تھوڑا سا پانی اگر لیک ہو تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کے پانی پیتی۔ ایک شہد کی مکھی، میں نے ٹوٹی کھولی، وہ چپکی رہی، پانی شاید پی رہی تھی، وہ اندر گر گئی۔ میں نے جو نلکا کھولا، اب وہ پانی کے ساتھ کشمکش کر رہی کہ بہہ نہ جائے۔ میں نے ایک دم نلکا بند کی، اب سوچا کہ اس کو ہاتھ پہ اٹھاؤں کہیں کاٹ نہ لے۔ مسجد کا تنکا اٹھا کے لے آیا، اس کو ایسے ڈھلوان بنا کے رکھا، وہ اس پہ چڑھی یا مکھی تو میں نے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پر خشک ہوئے، وہ اڑ گئی۔ مجھے اس کے مرنے پہ تکلیف پہنچی کہ وہ مر نہ جائے، حالانکہ وہ بھی کاٹنے والی چیز ہے، وہ بھی کاٹنے والی چیز، اس کو سوچتا رہا، لیکن اس کی موت پہ مجھے افسوس ہوتا۔ اگر وہ مر گئی ہے تو مجھے راحت نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچتی۔ میں نے اس کو بچانے کے سارے جتن کیے کہ وہ نہ مرے۔ اس طرح اور کئی بے شمار واقعات ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو بچایا، ایک دفعہ تالاب میں سے بچایا، ایک دفعہ نہر سے بچایا، ایک دفعہ ہمارے باغ کو ٹیوب ویل کا پانی لگا ہوا تھا، اس پانی میں پتہ نہیں مکھی کیسی بیچاری تیرتی تڑپتی جا رہی تھی، میں بھاگ کے پتا اٹھا کے لایا، اس کو پتے میں بٹھایا، ایک طرف رکھ دیا۔ اس بچانے پہ مجھے راحت پہنچی، اور مچھر کے مرنے پہ مجھے راحت پہنچی۔ اس کے مرنے پہ راحت ملی، اس کے بچانے پہ راحت ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے مچھر انسانیت کے نفع کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا بندہ، نیک آدمی جس سے انسانیت کو نفع پہنچا، راحت پہنچی، کسی کو دعا دے دی، کسی کو تسبیح دے دی، کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو اللہ کا نام دے دیا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کو سچی راہیں بتا دی، کسی کو خیر کا عمل بتا دیا، کسی کو دکھوں سے نکالنے، پریشانیوں سے نکالنے، کسی کو قرضوں سے نکالنے کی زندگی بتا دی، ترتیب بتا دی، اور انسانیت کو راحت پہنچی۔ جب ایسا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ساری مخلوق روتی ہے، چونٹیاں، مکھیاں، مکوڑے اور مچھلیاں اور پانی کی مخلوق، ساری دنیا روتی ہے کہ اللہ آج وہ اس دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے تیرے بندوں کو یا مخلوق کو راحت پہنچتی تھی۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے جانے کے بعد کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہوتا ہے، بلا رکی ہوئی ہوتی ہے اور مصیبتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مخلوق دعا مانگتی ہے اور اس کے مرنے پہ مخلوق روتی ہے کہ یہ کیسے مر گیا بندہ، یا اللہ اس کے مرنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی نہ آ جائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی انسانیت کے دل میں خیرخواہی کے جذبے کی وجہ سے، یا اللہ تیرا عذاب، تیری بلائیں، تیری آفات رکی ہوئی تھی، یا اللہ کہیں عذاب اور بلا ہمارے پر نہ آ جائے۔ ہماری ذات انسانیت کے لیے نفع کا کتنا ذریعہ بن رہا ہے، کتنا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں شاید کل یا پرسوں یہ 7 انڈر پاس ہے، میں طے کر کے سامنے جا رہا تھا، میں نے ایک بندے کو سلام کیا،
پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج سلام انسانیت کے نفع کے لیے کروں گا، اللہ کے حبیب کی پہلے سنت، سب سے پہلے سنت، اور دوسرا انسانیت کے نفع کے لیے کہ یا اللہ اگر یہ قرضوں میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر یہ بیماری میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر دکھوں میں ہے تو اس کو سلام سے مراد سلامتی سے مراد قرضوں سے نکل گیا، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، الجھنوں سے اور مسائل سے نکل گیا، سلامتی مل گئی۔ تو بولا میں اس کو اس نیت سے سلام کروں گا، یہ سلامتی میں آ جائے، اس کو راحت مل جائے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس کی طبیعت کو سکون ملے، بس میں اس نیت سے اس کو سلام کروں گا، اور اس کا صلہ مولا میں تجھ سے لوں گا۔ اگر وہ سلام کے جواب میں سلام کر دے، اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے فلاں وقت میں تجھے سلام کیا تھا اور تو نے جواب نہیں دیا تھا، نہیں بولا اس کا صلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اچھا مجھ سے لے گا تو ٹھیک ہے، آپ پھر میں تیرے لیے کافی ہوں، وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا، یہ ہے اس کا معنی، میں تیرے لیے کافی ہوں، وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، تیری مدد کے لیے بھی کافی ہوں، تیرے لیے بھی کافی ہوں، اور تیری مدد کے لیے کوئی نہ آئے، سارا جہان تجھے چھوڑ جائے، ساری انسانیت سے ترک تعلق کر لے، ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، میں تیرے لیے بھی کافی ہوں اور تیری مدد کے لیے کافی ہوں۔ جب میں تیرے ساتھ آ گیا اب کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں نے حج پہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کا ایک ترجمہ دیکھا۔ مینا میں ہم سو رہے تھے، کچھ سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے، تو ایک جوان تھا تو ایک دم شور کر کے اٹھ بیٹھا، ہائے ہائے فلاں یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کو خواب آیا بیچارے کو، اب اس کو سنبھال رہے لیکن وہ شور کر رہا، ادھر سے لوگ جھانکنے لگے، ادھر سے بھاگے۔ اس کا جو ہے بہنوئی سال تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ جوان کوئی 17 18 19 سال کا تھا، اس کو سنبھال کے کہنے لگا کیا ہے، میں تو تیرے ساتھ ہوں، کیا پریشانی ہے؟ سینے سے لگا لیا، اور جب کہا نا میں تیرے ساتھ ہوں، کیسی پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں تجھے، ایسے تو نے خواب دیکھا ہے، حوصلہ کر، اکیلا نہیں ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک پل میں اسے سکون مل گیا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ انسانیت کا نفع میری ذات سے ملے اور نفع انسانیت کے لیے پھیلاتا چلا جاؤں۔ مجھے ایک ساتھ اچھی بات کہنے لگے، لوگ مجھے سکھا جاتے ہیں، لوگ مجھے بتا جاتے ہیں، لوگ مجھے پڑھا جاتے ہیں، آپ کے خط، ملاقاتیں، لہجے، رویے، انداز، یہ مجھے سکھا بھی جاتے ہیں، پڑھا بھی جاتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ ایک سال مجھ سے کہنے لگے میں صرف اور صرف مالدار اس لیے ہوں کہ میرا باپ غریب تھا۔ کیا مطلب؟ تیری بات مجھے سمجھ نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا باپ غریب تھا پر لوگوں کو خیر کے مشورے دیتا تھا، کوئی اگر پوچھ لیتا کوئی تکلیف ہے تو ٹوٹکا بتا دیتا، کوئی اللہ کا نام بتا دیتا۔ ان کو وظیفے وغیرہ نہیں آتے تھے، کہہ رہے اس کو صرف ایک وظیفہ آتا تھا یا کریم، سب کو کہتا تھا یہی پڑھو، اور اس کا خلوص یقین اتنا تھا کہ سب کے کام بن جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس کی شان کریمی ہے تو بس کرم ہو گئے تو سارے کام ہو گئے۔ اور کہا کہ کسی کو کہتا تھا پیسے ہے نا فلاں پلاٹ لے لے، فلاں مکان لے لے، فلاں جائیداد لے لے، فلاں زمین لے لے، فلاں سودا بکتا ہے لے لے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ کہہ رہے میرے پاس 4,500 روپے۔ کہہ رہے فلاں بندے کے پاس 2,500 روپے کی ریڑی لے لے، اتنے کے پھل یا سبزی لے کے بیچ لے۔ اس نے کیا، اس کا گھر چل پڑا، وہ بڑا خوش ہوا۔ ایسے لوگوں کو میرا ابا مشورے دیتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، انسانیت کے لیے نفع مند تھا، وہ خیر الناس بن گیا، سارے انسانوں میں بہترین بن گیا۔ کہنے لگے میں آج محسوس کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے باپ کے مشورے ہیں، خود تو غریب ہو تھا اور غربت میں مر گیا، پر لوگوں کی خیر خواہی چاہتے 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 رب نے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے فیصلے کر دیے۔ اب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور تمنگری میری طرف ایسے آ رہی ہے، مال دولت عزت نعمتیں، جیسے کہ بس میں گمان سے بالتا ہے۔ خیر الناس، بہترین انسانوں میں سے انسان کون ہے؟ مجمع لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہاں تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا، میں ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں، آپ سب سے بہترین انسان ہے، کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، سارا جان اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے اس کا کون سا ایسا کام ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ سارے مجمع میں سے بہترین ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وہ شخص ہے جو سارے اس مجمع کے لیے خیر چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں میں بھوکا رہ جاؤں، پر یہ
इसका पेट भर जाए, मैं प्यासा रह जाऊं पर ये इसका प्यास बुझ जाए, मेरी जरूरत कम हो जाए कोई बात नहीं पर इसका काम बन जाए। आप उस बंदे पे हसरत करेंगे। मेरा रब फरिश्तों के महफिल में ऊपर से बैठा इशारे करके कहता है ये खैरुन्नास, वो बंदा जो जा रहा है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दुनिया में, उसको कोई नहीं जानता, आखिरत में फरिश्ते उसको खूब जान, फरिश्ते उसको खूब जान। जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर थे। एक शख्स जिसकी दाढ़ी और बालों से पानी वुजू का टपक रहा और जिब्रील ने उसकी तारीफ की। आका ने पूछा जिब्रील तुम इसको जानते हो? अब सवाल देखें और फिर जवाब सुनिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन वालों से ज्यादा आस वाले और फरिश्ते इसको ज्यादा जानते, वहां तारुफ बहुत ज्यादा है। तो हुजूर ने पूछा कि किस वजह से, किस अमल से? फरमाया कि या रसूलल्लाह ये लोगों को सलाम करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। फरमान का मफहूम है कि ये लोगों को सलाम करता है और सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। बस इस अमल की वजह से अर्श वाले भी इसको चाहते हैं और अर्श में इसका बेहतरीन तारुफ है। किसी की जात को मेरी जात से नफा मिल जाए, कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मंजिल मिल जाए, कोई उसका दुख, कोई उसका दर्द, कोई उसकी मुश्किल, मेरी जात से तकलीफें उसकी दूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी जात से उसे चौकट मुस्तफा मिले। ओ सुभान अल्लाह, अगर कमली वाली की चौकट मिल गई और इश्क मुस्तफा मिल गया और मेरी जात से, इससे बड़ी कायनात में नेमत और कोई है ही नहीं। वरना क्या होगा? मच्छर की तरह और मक्खियों की तरह इंसान अगर मरेंगे अल्लाह को जरा बराबर भी तरस नहीं आएगा, इसलिए कि वो इंसानियत के लिए नफामंद नहीं है। भैंस को ले जा रहा था, कसाई के हाथ में भैंस पकड़ी, भैंस ने मुड़ के कहा जिम्मेदार को, इतनी बेवफाई, तेरे ये गबरू, ये जवान पुत्र बेटे मेरे दूध से तो पले हैं, तेरा दस्तरखान मेरे लंगर से सजता था, ये सारा निजाम जितना भी है मेरे दम से था। आज अगर मैं बूढ़ी हो गई और दूध देना खत्म कर दिया, मुझे छुरियों और टुकड़ों के हवाले, टिक्का और बोटियों के हवाले, मैं जानती हूँ। उसने मेरे अफसोस से कहा ठीक है मैं तुझे कसाई के हवाले कर रहा हूँ, पर तू अब नफामंद नहीं है। तेरी जात से जो नफा मिलना था वो दूध था, वो मक्खन था, वो मलाई थी, वो दही थी और वो लस्सी थी। ये 5 चीजें तेरी जात से मुझे मिलती थी, ये 5 चीजें वो नहीं। जब तक तू नफरमंद तेरी सेवा की, तुझे पानी में नहलाया। और कई लोग ऐसे हैं जो भैंसों के लिए बेहतरीन एसी चलाते हैं, दूध खुश्क न कर जाए, कूलर चलाते हैं, गर्मियों में ठंडक का इंतजाम करते हैं। मैंने तेरी खिदमत की पर आज तू नफामंद नहीं है, तेरी जात से नफा नहीं मिल, तेरी जात से फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए तुझे छुरी के हवाले। कितनी अजीब बात। मैं पल पल में अपने आप को पढ़ूं, अपनी पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, कितने लोगों को नफा दिया मैंने और कितने लोगों को फायदा दिया मैंने और कितने लोगों को नुकसान दिया, ना चाहते हुए और चाहते हुए। लफ्जों से नुकसान, बोलों से नुकसान, सोचों से नुकसान, अपनी किसी टेक्निक से नुकसान, अपने किसी अंदाज से नुकसान। और एक और सोचे, कितने लोगों को मैं नफा दे सकता था पर न दिया, मेरी जात से नफा मिल सकता था पर न मिला। सोचिए पल पल में, सोचिए पल पल में। मैं अभी सफर में जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था गाएगी दुनिया गीत मेरे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जो खैर का काम, इंसानियत के नफे का काम करके जाएगा उसके गीत दुनिया गाएगी। अंदर ख्याल आया फिर तो गीत गाने के लिए नफा का काम किया था, इखलास का क्या बनेगा, अल्लाह की रजा का क्या बनेगा? फिर तो लोगों को इसलिए फायदा पहुंचाया कि लोग मेरे गीत गाएंगे। मैंने कहा मौलाना, ना चाहते हुए, मेरी चाहत नहीं, लोग गीत गाएं और लोग कहें कि हाँ भला आदमी है या था, लेकिन मैं न सोचूं। जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है वो अपने इखलास पे पहले नजर रखता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, सोए नहीं, और सोने वाली हालत हटा लेंगे, ऐसे पकड़ के टांगों को ऐसे सो जाना, ये हालत हटा लें पहले। जो इंसानियत को नफा देता है वो अपनी नजर दिल पे बड़ी नजर रखता है। इसलिए कर रहा अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, वाहवाह के लिए। सारी दुनिया उसे कह दे 2 नंबर है, अल्लाह कह दे 1 नंबर है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और सारी दुनिया उसे हजरत साहब कह दे, बुजुर्ग कह दे, औलिया कह दे, मैं अल्लाह कह दे तो दुनिया के दिखावे के लिए रंगबाजी करता था, 2 नंबरी करता था। दुनिया को दिखा ले, 4 दिन दिखाएगा, आखिर मेरे पास तो आना है। हाँ, अल्लाह हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
इस हदीस को जब भी बयान करा बेहोश होकर गिर जाते थे कि एक आलिम जाएगा और अल्लाह के पास, हाँ भाई या अल्लाह इल्म तेरे लिए पढ़ा और तेरी मखलूक को इल्म सिखाए। फरमाया नहीं, इसलिए कि मुझे लोग वाह वाह करें। एक सखी जाएगा इसलिए या अल्लाह मखलूक पे माल लुटाया, मखलूक की खिदमत की, इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का गम था और माल लुटाता गया और खाने खिलाता गया चीजें। वह नहीं, हमारे लिए नहीं था, मखलूक के दिखावे के लिए था। और एक मुजाहिद उसके खून टपक रहा होगा, किस लिए? या अल्लाह तेरी राहों में सर दे दिया, तेरी राहों में खून लहूलुहान और टुकड़े टुकड़े हो गया। पर मैं नहीं, तेरा मतलब वाह वाह थी और दुनिया में वाह वाह हो गई। जा अब दुनिया वालों से नफा ले, तेरे पास, हमारे पास तेरे लिए कोई ना नफा है, ना उम्मीद है, ना रजा है, ना मोहब्बत है, ना शफाअत है, ना इताअत है, ना तेरे लिए कोई वादे हैं, ना जन्नत के, ना किसी चीज के। जा उनके पास चला जा। लोगों के बारे में हम क्यों कहें? वो 2 नंबर है। अपने बारे में हर वक्त शक में रहे। बदकिस्मत शख्स है जो लोगों के बारे में तबसरे करेगा, अपनी बुजुर्गी चमकाता है, अपनी चौधराहट चमकाता है, इसका डेरा इसलिए चल रहा, खाने इसलिए खिला रहा कि लोग कहें सखियों में चौधरी इसलिए बना हुआ है, ये इसलिए खाना खिला रहा, ये इसलिए लोगों को पैसे दे रहा कि मेरी वाह वाह हो। पता नहीं वो उसके दिल में वो हो ही ना, और मैं ऐसी खामखा के लिए उसको उसके बारे में ख्याल करके गुमान करके गुनाहगार हो जाऊं। वो तो सच्चा सखी था, वो सच्चा शख्स था जो मखलूक के दुखों के लिए भागदौड़ कर रहा, उसके दिल में तो ये था ही नहीं। हमें तो सोच भी पहरे बिठाने होंगे, हमारी तो सोच भी अपनी नहीं है, हमें तो सोच भी मखलूक की खैरखाही को सोचना होगा। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। कैसे कह सकता हूं कि मैं मुखलिस हूं? मैं बिल्कुल खालिस और मेरी नीयत बिल्कुल सच्ची है, खोटी नहीं है, मेरे अंदर खोट नहीं है। मैं मौत से पहले कैसे कह सकता? तवे पे रोटी के जलते देर लगती है, इंसान के बदलते देर नहीं लगती। बकौल एक अल्लाह वाले हर पल मैं ये सोचूं कि मेरी जात से मखलूक को नफा पहुंचे और इंसानियत को भला पहुंचे, हर पल, और अब तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे मखलूक को नफा पहुंचाऊं? जरूरी नहीं मेरे पास बहुत सारा माल हो और मैं बहुत माल खर्च कर दूं, अरबों रुपए, नहीं तो मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त हो, अब क्या करूं, मैं मजदूर हूं, नहीं तो मेरी लंबी उम्र हो, सदी उम्र हो, फिर मैं मखलूक को नफा पहुंचाऊं, नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा माल हो, मैं अस्पताल बना दूं, सराय बना दूं, होटल बना दूं, स्कूल बना दूं, मखलूक को नफा पहुंचाऊं। हर फर्द, हर शख्स, हर गरीब से फकीर, मसरूफ से मसरूफ अगर फैसला कर ले कि मैं इंसानियत के लिए नफामंद साबित होऊंगा, अल्लाह छोटी छोटी ऐसी राहें इसके लिए खोल देगा और इंसानियत से इसको नफा राहत पहुंचेगी और इंसानियत को भला पहुंचेगा और अल्लाह पाक फिर राजी हो जाएगा। हदीस में आता है एक बंदे ने सिर्फ रास्ते से पत्थर हटा दिया, झाड़ी हटा दी, मेरे रब ने फरमाया जा तुझे मैंने माफ किया। आका ने फरमाया जो किसी नाबीना को 40 कदम चला दे उसका बदला जन्नत है, उसकी मगफरत हो गई। ये छोटी छोटी नेकियां मैं तलाश करता जाऊं और लोगों को छोटी छोटी नेकियों पे डालता जाऊं। बस 2 लफ्ज हैं सारे, छोटी छोटी नेकियां मैं तलाश करता जाऊं और लोगों को छोटी छोटी नेकियों पे डालता जाऊं। छोटी छोटी ये नेकियां मखलूक को इस पे डालता जाऊं और ये छोटी छोटी नेकियां बनते बनते बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। गुर्दे के मिजाज में जब चोरी आती है, हमारे जिस्म में गुर्दा होता है, दाएं बाएं 2 गुर्दे होते हैं, इसकी तबीयत में कभी चोरी आ जाती है, इसकी नीयत खराब हो जाती है, तो यह क्या करता है? फिर ये करता है कि सारी चीजें जो गैर जरूरी हैं जिस्म से, जो कि जिस्म की बीमारी का जरिया बनेगी, वो निकाल देता है। एक जर्रा उसमें से रख लेता है, हर दफा वो निकालता है, एक जरा रखता है, वो जर्रा रखते रखते इतने MM की पथरी बन जाती है। वो एक जर्रा रखते 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 एक जरा कहीं अटक जाता है, फिर उससे और अटक जाता है, फिर और अटक जाता है, फिर और अटक जाता है। वो इतने MM की पथरी, कहने लगे जी बादाम के बराबर पथरी थी, खजूर की गुठली के बराबर पथरी थी, उससे बड़ी पथरी थी, जाग रहे हैं, उससे बड़ी पथरी थी। और फिर छोटी छोटे बड़े पत्थर बन जाते हैं। छोटी छोटी नेकियां करते और दूसरों को उस पे डालते डालते एक वक्त आता है नेकियों के पहाड़ बन जाते हैं और नेकियों के समंदर बन जाते हैं। फिर क़यामत के दिन ये बंदा जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने हज का सवाब इसको दो, परेशान होगा, मौला सारा दिन
مزدوریاں کی، غریب تھا، کسی اور کا نام عمل ادلی بدلی ہو گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کا رکھ دیا، اتنے صدقوں کا ثواب دو اس کو، لکھو بھائی چلو جی فرشتوں اس کو دو، اتنے زکات، اتنی خیرات، اتنے عطیات، اتنے صدقات، یہ خیرات اس کا ثواب دو، اتنے جہاد کا ثواب دو، اتنے نیکیوں کا ثواب دو، 40 سال تہجد کا ثواب دو۔ سخی آقا غریب دکھوں کا مارا ہوا فرض نماز پڑھتا تھا، رات کو تھکا مارا سوتا تھا، تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکا، دو اس کو ثواب۔ اب یہ کہے گا کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک جل شانہ اس کی تطمئن قلبی، اس کی تسلی کے لیے فرمائے گا میرے بندے یہ تیرا ہے، آج کا دن انصاف ہوگا، آج کا دن سچ ہوگا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چلتا گیا اور لوگوں کو چلاتا گیا، وہ چھوٹی نیکیوں میں تو نے لگایا تھا، اس نے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس سے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اور بڑی نیکیاں، پھر اس نے حج کیے، جہاد کیے، صدقات دیے، خیرات کیے، لوگوں کی خدمت کی، اللہ کو راضی کیا، آقا مدینے والے پہ کروڑوں درود و سلام بھیجا، اور یہ تو نے ایک دفعہ اس کو چھوٹی نیکی پہ لگایا تھا اور ایک چراغ جلایا تھا، بس ایک چھوٹی سی چنگاری سے چراغ جلا تھا، پھر چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، وہ جلا وہ جلا وہ جلا، تجھے پتہ نہیں ہے تیری نیکیاں پہاڑ بن، جبال الخیر، نیکیاں خیر کے پہاڑ بن گئے، مخلوق خدا کے دکھ، مخلوق خدا کی راحت کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور اس کے دکھ ٹالنے کا، پریشانی دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور میرے دل میں انسانیت کا نفع ہو، وہ انسانیت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی صوبے، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل سے انسانیت کا تعلق ہو، اور میں اس انسانیت کا ذریعہ بن جاؤں، خیر پہنچانے کا، عافیت پہنچانے کا اور راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمدی مزاج ہے۔ میرے آقا قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوئے ہیں، اور میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں، یہ مزاج محمدی ہے، یہ مزاج، یہ طبیعت ہماری طبیعتوں میں آ جائے۔ ایک ہے کہ میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں۔ میں آ رہا تھا ایک درویشوں کے ہاں گیا، مسکین پور شریف میں واپس آ رہا تھا، ایک صاحب کی گاڑی پہ گیا تھا، اس کی صاف ستھری گاڑی تھی، ایک صاحب کا میں نے اپنا فون بند تھا، فون کھولا نا تو اس کے میسج آئے تھے 20-25، یہ میں بھی یہاں ہوں، آپ کہاں ہیں، ابھی میں نے آپ کا بیان سنا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی جی میں اچ شریف چوک پہ ہوں۔ جب میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کے قریب ہوں، پیچھے آ رہا ہوں۔ ٹھہر گیا، جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا کرولا گاڑی تھی ایک ہمارے دوست کی، اس میں اے سی بھی چل رہا تھا، کولنگ بھی تھی، اس کی جیپ سامنے کھڑی تھی، وہ پرانی جیپ جس پہ بڑا گیندا لٹکا ہوا تھا، پوٹوہار کہتے جس میں وہ ہاتھی یا گیندا لٹکا ہوا ہے، پوٹوہار، پرانی، بالکل پرانی، اور اس کی کھڑکی کھولے نا، اندر سے خیر انہوں نے کھڑکی کھولی، دھکا دیا، میں اس میں بیٹھا ان کی دلجوئی کے لیے، یہ میرے ساتھ سفر کریں۔ بڑے عرصہ ہوا، 2000 سے لے کر اب تک میں آپ میرے ساتھ سفر آپ نے نہیں کیا، 2000 سے لے کر 2019 تک آپ نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا۔ بیٹھ گیا، اب گاڑی چل رہی ہے تو اس نے اپنی مزاج سے چلنا ہے، اب وہ میری جو دوست ہیں ان کی گاڑی میرے پیچھے چل رہی ہے، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب کو احتیاط سے رکھوں اور لوگوں سے خرچ کراؤں، اور آپ نے کہا تھا مجھے لوگوں سے خرچ کرانے کا فن بھی آتا ہے۔ ایسے زور پہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا بڑی پرانی بات آپ کو یاد ہے، بڑے خوش ہوئے، اسٹیئرنگ پہ نا ایسے زور سے ہاتھ مارا، کہنے لگا آپ کو بڑی پرانی بات یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا اس میں یاد اس جیپ نے دلائی ہے، اگر آپ خرچ کرتے تو آج یہ جیت نہ ہوتی۔ کیوں؟ وہ کریم لوٹا کے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، سخی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، سخی کبھی بھی مال کے بھروسوں پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدے پہ سخاوت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے وعدے ہیں، رب سچا، رب کے وعدے سچ، اس کا حبیب سچا، اس کے حبیب کے وعدے سچ۔ سخی کبھی بھی مال پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے اور اللہ سے میں نے لیا ہے۔ آج ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، میں سن رہا تھا، کہنے لگے میرے دل میں ایک انوکھی سی تسکین ہے کہ ابھی رمضان آئے گا اور میں اللہ کو دوں گا۔
ایک انوکھی سی ابھی سے تسکین ہے، ایک انوکھی سی ابھی سے راحت ہے کہ اللہ کو دے کر جو اندر ایک سکون ملتا ہے۔ اور میں جو شہید کو اللہ کے نام پہ جان دینے پہ جو پہلی ضرب پہ جو سکون ملے گا، اسی پہ کہے گا کہ مولا پھر زندہ کر، پھر تیری راہوں میں سر دوں، ثم احیا ثم اقتل، مولا پھر زندہ کر، پھر مر جاؤں، پھر زندہ کر، پھر جان دے دوں، پھر زندہ کر۔ اس کو اس جان دینے پہ جو لذت ملے وہ تو اس کو ملے گی جو مل گیا۔ کہنے لگا کہ جتنا رمضان قریب آ رہا میرے اندر ایک تسکین بڑھ رہی کہ اب اللہ کو دوں گا، زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات کے نام پہ، عطیات کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، فطرانے کے نام پہ اللہ کو دوں گا، اللہ کو دوں گا۔ میری ذر سے انسانیت کو نفع ہو، میری قبر پہ آ کے کوئی ٹھوکر نہ مارے۔ میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا، میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سخت گرمی تھی، میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہاں گیا، بہت سخت گرمی تھی، تو پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکلا، درخت کی چھاؤں آ کے وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب، خیریت سے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا۔ لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہے، یہ تو مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے، اور موبائل آپ کا بند تھا۔ او کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں، مجھے باتیں کرتے کہنے لگے اپنے دوستوں کو ذرا ایک طرف بھیجیں گے، میں آپ سے کوئی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علیحدہ بھیج دیا۔ ان سے کہنے لگے مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس سیاست ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بڑی دنیا ہے، میں خود فقیر آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ مجھے جس انداز سے ڈھونڈتے آئے ہیں مجھے پتا ہے، سارا دن پرا پنچایت کرتا ہوں، آپ مجھے اصل میں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ کئی آتے ہیں تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آتے ہیں کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آپ مجھے کسی اور وجہ سے آئے ہیں۔ مجھے سکون چاہیے، رات سے مجھے خوف آتا ہے، رات سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ فلاں پلی ہے نا، آگے نہروں کا ایک سنگم تھا، بڑی نہر سے چھوٹی 4-5 نہریں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے۔ کہنے لگا ہے نا، وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے، میں وہاں گیا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا، میں تجھے ووٹ نہیں دینا میں نے، اور بڑے غصے میں آیا۔ کہنے لگا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے سر۔ صبح وہ نہیں تھا، قتل ہو گیا۔ ہر رات آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتے ہیں بتا میرا قصور کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا تھا؟ ساری رات میں اس کشمکش میں، کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے۔ نیند کی گولیاں مجھ پہ ختم ہیں، زندگی کا سکون، ایئر کنڈیشن، اے سی، بیڈ، صوفے، بستر ختم ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کے میرے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور ایک اور نقشہ، اب میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں۔ ایک اور نقشہ کہتا ہوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے درس سے وظائف توڑ کے سنتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں، مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک رات میں سو رہا تھا، سوتے سوتے میں نے محسوس کیا کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم، اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی، اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا، میں نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گیا، جیسے کہ یہ مجھے سارا نگل جائے گی، چاٹ جائے گی یہ بلا۔